عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا بكل حرف ألفا 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 ألفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتلا دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، اپنا فضل فرمایا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غصہ اترا. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، راستے سے گم ہو گئے. بس الحمدللہ سورہ فاتحہ پوری ہوئی. آخری جملہ کے بارے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کل صراط الذین انعمت علیہم کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا کہ صراط مستقیم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک سائن دی ہے ہم کو کہ اگر تم کو صراط مستقیم بالکل پریکٹیکل طریقے سے معلوم کرنا ہے تو کون سا راستہ ہے وہ؟ تو وہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء علیہ السلام جن میں آخری نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہے. تو یقیناً ان کا راستہ اختیار کریں گے ہم تو ہم پر بھی اللہ کا انعام ہوگا اور ہم صراط مستقیم پر رہیں گے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب اس کے بعد قیامت تک کے لیے 3 جماعتیں ہیں: صدیقین، شہداء اور صالحین. صدیقین یعنی خاص اللہ کے اولیاء، اور شہداء جو اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، اور صالحین جو دیندار ہیں، شریعت کا اتباع کرتے ہیں. ان لوگوں کا جو راستہ ہے، ان لوگوں کی زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ ہے، ان کا جو کچھ بھی ظاہری طور پر ان کا ڈریس ہے، ان کے بال ہے، ان کا چہرہ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اخلاق ہیں، اور دوسرے ان کے اعمال، نماز کس طرح پڑھتے ہیں، وضو کس طرح کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور جو ان کے باطنی اخلاق ہیں کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے طبیعت میں کیسی نرمی ہے، کیسی مخلوق کے اوپر شفقت ہے، انسانیت کا ہمدردی ہے. تو اس طریقے کو اختیار کریں گے ہم تو انشاءاللہ صراط مستقیم پر چلیں گے، اور صراط مستقیم کو ملنے والا ہوگا. اور جس طرح اللہ پاک کا انعام ان شہداء، صدیقین، صالحین پر ہے، ہم پر بھی اللہ کا انعام شروع ہو جائے گا اور ہم پر بھی اللہ کا فضل ہونا شروع ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. غضب کس پر نازل ہوا؟ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کا علم ہے، مگر وہ اس علم کو چھپا لیتے ہیں، کتمان علم کرتے ہیں، اپنے نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کے خلاف کرتے ہیں، اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث پاک کے اندر اس کا مصداق یہودیوں کو قرار دیا گیا ہے. اور یہودیوں کے بارے میں جگہ جگہ قرآن پاک میں آیا بھی ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا. ان کی عادت یہ تھی کہ جو اللہ نے ان پر نازل کیا تھا اس کو چھپا لیتے تھے اور اپنے نفسانی غرض کو سامنے رکھ کر لوگوں کو بتلاتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. اس کے نتیجے کے اندر ان پر غضب ہوا. تو آج بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو دین کا صحیح علم ہے اس کو چھپاتا ہو، اس پر عمل نہ کرتا ہو جان بوجھ کر، اور دنیا کے مفاد کے خاطر اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ،
آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے مفاد کی خاطر اپنے علم کے خلاف عمل کرتا ہو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بھی اس کے ماتحت آ سکتا ہے۔ اور والضالین سے مراد وہ ہے کہ جن کو سرے سے پورا علم حاصل نہیں، جہالت ہے، ناواقفیت ہے، اور ناواقفیت اور جہالت کے نتیجے کے اندر وہ دین کے غلط راستے پر پڑ گئے اور غلط طریقے کو اختیار کر لیا، جیسا کہ نصارہ، انہوں نے دین کے اندر غلو کرنا شروع کیا، اور غلو کرتے 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 افراد کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی حقیقت ایک نبی اور رسول کی تھی، اللہ کے بندے کی تھی، ان کو اس مقام سے اوپر چڑھاتے چڑھاتے مقام الوہیت پر پہنچا دیا، اللہ بنا لیا ان کو، معاذ اللہ، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ بھی جہالت اور دین کے اندر غلو ہے کہ اللہ ہم کو ایسا راستہ بھی نہ عطا فرما، ہم کو ایسے راستے سے بچا لیجئے کہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا، جو یہودیوں کا راستہ ہے، اور یا پھر ان لوگوں کا راستہ ہے جو جان بوجھ کر دین کے خلاف کرتے ہیں۔ امت کے اندر بھی تقریباً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانے میں تو کوئی فرقے نہیں تھے، مگر آپ نے فرمایا کہ آئندہ چل کر میری امت میں فرقے ہوں گے، اور ان فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی فرقے جو ہیں وہ ناجی نہیں ہوں گے۔ تو وہ 73 فرقے اس امت میں ہوئے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ امت کے اندر بھی ایسے فرقے جو بہت دور نکل گئے اور ایسے ایسے عقیدے بنا لیے کہ جو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو وہ بھی مغضوب علیہم کے اندر آ سکتے ہیں کہ قرآن حدیث موجود ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ موجود ہے۔ ما انا علی و اصحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ انشاءاللہ فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا ہے۔ اب صحابہ کی شان میں گستاخی شروع کر دی، معاذ اللہ صحابہ کی منقبت اور اس کے فضائل کے خلاف ہو گئے۔ تو اس طریقے سے بہت سے فرقے ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ جو بہت دور نکل گئے ہیں، تو وہ بھی اس امت کے اعتبار سے مغضوب علیہم کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر تفصیلات ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے کہ جو راستہ ہی گم ہو گئے اور جہالت کے اندر پڑ گئے۔ تو ہم کو کس راستے پر چلائیے؟ شہداء، صدیقین، صالحین کے راستے پر چلائیے، صحیح علم بھی ہو، اس کو صحیح عمل بھی ہو، اور ان شہداء صالحین کے طریقے پر ہم چلنے والے ہوں۔ اس لیے دوست بزرگ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہماری زندگی کا رہن سہن، ہمارا لباس، ہمارا ظاہر کس کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا، اپنے اپنے زمانے کے ہر مقام کے ہم صلحاء کو دیکھ لیں، اولیاء اللہ کو دیکھ لیں کہ جو ہماری نظروں کے اندر اللہ کے ولی ہے، نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اور ہم جن کو دیندار سمجھتے ہیں، بس ہم ان دینداروں کی طرح بننے کی کوشش کریں، ان دینداروں کی طرح اپنا چہرہ بنا لیں، اپنے بال بنا لیں، اپنا ڈریس بنا لیں، اپنے کھانے پینے کا طریقہ اختیار کر لیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان صالحین کے ساتھ ہم کو جمع فرما دیں گے۔ اور جس طرح ان پر اللہ کا انعام ہو رہا ہے اتباع سنت کی وجہ سے، اتباع شریعت کی وجہ سے، یہ صالحین بھی سنت ہی پر عمل کرتے ہیں، تبھی تو صالح بنتے ہیں۔ وہ سنت کو چھوڑ کر کوئی صالح بن ہی نہیں سکتا ہے۔ صالحین کی جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ دین پر عمل کر رہے ہوں، قرآن و سنت کو اختیار کیے ہوئے ہوں۔ تو انہوں نے قرآن سنت کو کس طریقے سے اختیار کر رکھا ہے، بس ہم ان کو دیکھ لیں، ان کو اپنا فالوور بنائیں، ان کو اپنے لیے سمپل نمونہ بنائیں۔ ہر زمانے کے جو صلاح ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال دیجیے ہمارے بلیک مین کے اعتبار سے حضرت مولانا اسماعیل والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا یوسف مطالعہ صاحب تھے، مولانا ہاشم صاحب جوگواڑی تھے، اور آپ کی نظر کے اندر اس وقت جو بھی ہو ہر جگہ پر آپ پورے انگلینڈ کے اعتبار سے دیکھ لیں، مولانا سلیم صاحب دہرا صاحب ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، ہر ایک اپنے اپنے شہر میں نظر ڈال لیں کہ ہمارے اس شہر کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر جن کے ساتھ ہم کو ملنا جلنا ہوتا ہے، دیندار لوگ کون رہے ہیں، تو جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور ان کی یقیناً ہم عزت کرتے ہیں، بس ان کے جیسا ہم بننے کی کوشش کریں، اور ان کے جیسا بن کر انشاءاللہ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صراط الذین انعمت علیہم، جو ہم اللہ سے ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ہم کو، اے اللہ آپ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجئے، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ کا انعام فرمایا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی انعمت علیہم کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ انعام اللہ کا ہم پر شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ان کے طریقے کو ہم چھوڑیں گے تو پھر مغضوب علیہم، اور جو غیروں کا راستہ ہے، غیروں کے طریقے ہیں، جو سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، صالحین کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے طریقے کو اختیار کریں گے، تو پھر اسی سورۃ فاتحہ کے اندر
ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلا جن پر آپ کا غضب ہوا اور جن پر اور جو راستے سے گم ہو گئے۔ دعا تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور طریقہ کون سا اختیار کر رکھا ہے؟ انہی لوگوں کا جن پر اللہ کا غضب ہے، جو اللہ کے غضب کے مستحق بنے ہوئے ہیں، ان کے طریقے میں ہم چل رہے ہیں، تو ہم خود اپنی دعا کے خلاف کر رہے ہیں۔ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں مگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس سے ہم اپنے عمل کو ہمیشہ صالحین، شہداء، صدیقین اور سنت کے مطابق لے آئیں گے، تو انشاءاللہ روزانہ ہم نماز میں جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انشاءاللہ اس کے مطابق ہماری زندگی بنے گی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے طریقے سے جتنا ہم ہٹیں گے انشاءاللہ منعم علیہم جماعت کے اندر ہمارا شمار ہوگا۔ اور اس میں جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہو تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین جو پہلے گزرا، اللہ سے مدد طلب کرے کہ اللہ میں چلنا چاہتا ہوں، دل کے ارادہ یہ ہے کہ میں ہر چیز کے اندر سنت کو اختیار کروں، ہر چیز کے اندر شریعت کا اتباع کروں۔ اے اللہ آج تک مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، یہ کوتاہی ہوئی، یہ کمی ہوئی، یہ سنت کے خلاف ہوا، آپ کے فرض چھوٹے، اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے۔ میرا ارادہ صراط مستقیم پر چلنے کا ہے، صلحاء کی جماعت میں شامل ہونے کا ہے، ذاکرین کی جماعت میں شامل ہونے کا ہے۔ اے اللہ اس میں میرے لیے جو کوتاہیاں ہیں، جو میرے لیے رکاوٹیں ہیں، ایاک نستعین کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے، مدد بھی طلب کرتے رہیں گے، توبہ استغفار بھی کرتے رہیں گے، اور دل کا رخ جو ہے اللہ کی طرف پھیر دیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، اور یقیناً پھر انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق ہماری عملی زندگی بنا دے، عقیدے والی زندگی بنا دے، اور عملی زندگی بھی ہم کو نصیب فرمائے۔ بھائی رمضان پورا ہوا، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو مسجد میں آنے کی توفیق دی، روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح ماشاءاللہ پڑھتے رہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا بہت بڑا احسان مانے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے۔ انشاءاللہ ہم شکر ادا کریں گے تو اسی طرح رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہم کو بلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ البتہ جو کوتاہی ہوئی ہم سے، اور یقیناً کوتاہی ہوئی ہے، تو اس کوتاہی کے بعد استغفار کرے کہ اللہ جو روزے کے احترام کے اندر، تراویح کے احترام کے اندر، رمضان کے احترام کے اندر، خشوع و خضوع میں ہم سے جو کمی ہوئی ہے، اعمال کے اندر جو کمی کوتاہی رہی، اللہ اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے۔ باقی جو آپ کا فضل سے، آپ کی رحمت سے جو اعمال ہم سے ہوئے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مزید ہم کو توفیق عطا فرما۔ شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ مزید اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی۔ لہذا ہم اپنے صیام و قیام کے بعد اللہ کی فضل سے ہوئی شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے امید کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ان اعمال کے اندر اور برکت عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی شکر کی برکت سے یہ اعمال ہمارے جاری رہے، اور ان اعمال کو اللہ جاری و ساری رکھے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے رمضان کو، صیام و قیام کو قبول فرما لے، اور جو کوتاہی اس کو معاف فرما دیں، اور اپنے گھر کی حاضری مسجدوں میں آنا جانا ہمیشہ اور زیادہ ہم کو عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء تغفر لنا، اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهنا لا إله غيرك، فاغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم۔ اے اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، یا اللہ یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، قیام و صیام کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ ظاہری و باطنی دوبر اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام اعمال کے اوپر اللہ ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کا احسان مانتے ہیں کہ آپ نے ہم کو اپنے گھر بلاتے رہے، اپنے گھر میں بلا کر تراویح اور تلاوت اور ذکر کی توفیق دیتے رہے، یا اللہ روزے کی توفیق دیتے رہے، یا اللہ مزید اب توفیق ہم کو یہ بھی عطا فرما کہ رمضان کے بعد بھی یا اللہ ہم ان اعمال کے اندر مشغول رہیں، یہ اعمال ہم سے پوری زندگی ہوتے رہیں، اور ان اعمال کے اندر ہم سے جو کوتاہی ہو جائے، جو
کمی ہو جائے خشوع خضوع میں، محبت میں، یا اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسا رمضان بار بار نصیب فرما۔ ہم سب کو رمضان کی برکت سے آپ نے رمضان میں جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہے، ہم سب کو، ہمارے گھر والیوں کو، بچوں کو، پوری امت کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ آزادی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بہت محتاج ہیں، قدم قدم پر آپ کے محتاج ہیں، یا اللہ ایک ایک لمحے میں آپ کے محتاج ہیں۔ یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، رب ذوالجلال ہیں، رحمان الرحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم پر اور پوری امت پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ ہم سب کو نسبت ولایت صدیقی عطا فرما، اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، یا اللہ سب کو نیک بندیوں میں شامل فرما، سب کی مغفرت فرما، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے، ہمارے اساتذہ مشائخ، ان سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو ریاض الجنہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ کی رضامندی چاہتے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بھی ہم سے خوش فرما دیجیے۔ یا اللہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم اجعلنا من اتقاء شہر رمضان، اللہم اجعلنا من اتقاء شہر رمضان۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ بہت مبارک وقت ہے، رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ رمضان کے اندر جتنی اللہ برکتیں، ان تمام برکتوں کو ہم کو نصیب فرما، رحمت عطا فرما، مغفرت عطا فرما۔ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو کوتاہی اس پر آپ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ معافی فرما دیجیے، اور ہمارے اپنے فضل و کرم سے، آپ کے فضل و کرم سے جو اعمال ہوئے، اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما کر مزید توفیق عطا فرما، اور رمضان کے بعد بھی اپنے گھر میں آنے والوں میں اور اپنے غلاموں میں ہم کو شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ نفس کا غلام بن کر، ماحول کا غلام بن کر زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما، غیروں کے طریقے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے آقا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے جتنے فرائض ہم پر لازم کیے ہیں، نماز ہے، روزہ وغیرہ، ان تمام فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مساجد کو آباد فرما، مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما، مدارس کا تکفل فرما، تمام مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين۔ تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في جميع القرآن حرفا، وبكل حرف ألفا 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 ألفا، آمين آمين آمين، اللهم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔